اسلام کے زمانے میں ایک قبیلہ ایسا تھا، ایک خاندان ایسا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بیچا کرتا تھا، اپنی بیٹیوں کی بولیاں لگایا کرتا تھا۔ اب آپ سوچ لیں کہ ایک باپ اپنے بیٹی کی بولی لگائے، ایک باپ اپنے بیٹی کو بیچے، کیسا ہوگا وہ باپ، کیسا ہوگا وہ خاندان، اور کیسا ہوگا وہ قبیلہ جو اپنی ہی بیٹی کی بولی لگائے۔ تو وہ قبیلہ کیا کرتا تھا؟ بیٹیوں کو بیچا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ ایک دن ایک بیٹی کا باپ جب وہ جوان ہو گئی، اس کو پالا، اس کو بڑا کیا، جوان کیا۔ جب وہ جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو اس کو ہاتھ پکڑ کر اور بازار میں لے گیا، جہاں بیٹیوں کو بیچا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کو نیلام کیا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کی عزت کا سودا کیا جاتا تھا، جہاں مالدار لوگ بیٹیوں کو خریدنے آتے تھے۔ اسی بازار میں اس بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا۔ لے جانے کے بعد بیٹی کو کھڑا کیا، چونکہ بیٹی حسین و جمیل بہت تھی، خوبصورت بہت تھی، کہ جو بھی دیکھتا تھا اس پر دل آ جایا کرتا تھا۔ تو اس نے بولی لگائی کہ ہے کوئی جو میری بیٹی کو خریدے، ہے کوئی جو اس کی بولی لگائے، اس لیے کہ اس سے بہتر اس بازار میں کوئی بھی خوبصورت لڑکی نہیں ہے۔ تو جب لوگوں نے اس کی بیٹی کی طرف دیکھا تو لوگ کھینچے چلے آئے، کوئی کتنے کی بولی لگا رہا تو کوئی کتنے کی بولی لگا رہا تھا، لیکن یہ ڈیمانڈ بڑھاتا جا رہا تھا۔ جب بیٹی نے یہ ماحول دیکھا کہ میری بولی لگ رہی ہے اور میرا باپ لگا رہا ہے، تو بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتی کہتی، بابا مجھے معاف کر دیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے بیچ رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کی بولی لگا رہے ہیں، کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا، بیٹی تجھے پتہ نہیں، یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، یہ ہمارے خاندان کا ماحول ہے کہ ہمارے یہاں بیٹیوں کو بڑا کرتے ہیں، خوبصورت چاہے کتنی بھی ہو یا کیسی بھی ہو، اس کو بڑا کرتے ہیں اور پھر بازار میں لا کے بیچتے ہیں۔ اس نے کہا، ابا اگر یہ خاندان میں آپ کے رواج ہے تو اس کو آپ توڑ دو، اگر یہ رواج آپ کے خاندان میں، اس کو ختم کر دو، ورنہ آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ابا بیٹیاں تو آپ کو کئی مل جائیں گی، لیکن مجھے باپ نہیں ملے گا۔ ابا اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیں، مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کریں۔ ابا مجھے یہاں تو آپ دیکھ لو، ایک سے ایک بولی لگا رہے ہیں اور مجھے یہ سب درندے نظر آ رہے ہیں۔ ابا میں جس کے پاس بھی چلی گئی، جس نے مجھے خرید لیا، تو کیا پتا وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ ابا تمہیں اس کی بھی خبر نہیں ہے؟ تم اتنے گر گئے ہو کہ اپنی بیٹی کی بولی لگا رہے ہو؟ اس نے کہا، بیٹا اس میں گرنے کی کیا بات ہے، یہ پورا خاندان نہیں ہمارا ایسا ہے، اس میں رواج ہی ایسا ہے۔ اس نے کہا، ابا یہ رواج کو ختم کر دو۔ لاکھ کوششیں کی، لاکھ منتیں کی، لیکن باپ نہیں مانا۔ باپ نے کہا، بیٹی میں تجھے آج اسی بازار میں بیچ کے جاؤں گا۔ ایک سے ایک لوگ آتا اور بولی لگا کے چلے جاتے۔ بیٹی نے کہا، بابا اگر مجھے بیچنا ہی چاہتے ہو ٹھیک ہے، میری بات کو اگر نہیں مانتے ہو تو کوئی بات نہیں، میں اللہ کے لیے قربانی دینا پسند کروں گا، میں اپنی قربانی دے دوں گی، لیکن بابا میرے لیے اتنا آپ مجھ پر رحم کریں کہ مجھے کسی درندے کے حوالے مت کرنا، مجھے کسی اچھے انسان کے ہاتھوں بیچ دیں، کسی بہتر انسان کے ہاتھوں بیچ دیں، تاکہ وہ مجھ پر ظلم نہ کرے، مجھے پریشان نہ کرے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ لوگ کھڑے ہوئے تھے بہت زیادہ، اتنے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس قبیلے کو دیکھا، جب اس رواج کو، اس ماحول کو دیکھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے پہچان نہیں پایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کہا، ہم اپنی بیٹی کی بولی لگا رہے ہیں، جو بھی زیادہ پیسے دے گا اس کے ہاتھ بیچ دیں گے، تم زیادہ دو گے تمہارے ہاتھ بیچ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، یہاں پر جتنے لوگ جو بھی بولی لگائیں گے اس سے میں دوگنی بولی لگاؤں گا اور دگنے پیسوں میں اس کو خرید کے لے جاؤں گا۔ وہ خوش ہو گیا، اچھا کیا شرط ہے بتاؤ، میں تمہاری شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہا، نہیں وہ مر چکا ہے۔ کہا، اس کا باپ؟ کا وہ بھی مر چکا ہے۔ کہا، اچھا تمہارا کام ہے یہ، تمہارے باپ کا کیا کام تھا؟ کہا، ہمارے باپ کا یہی کام تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بیچتے تھے، ان کا بھی یہی کاروبار تھا، انہوں نے بھی اپنی ساری بیٹیوں کو، یعنی ہماری ساری بہنوں کو بیچا۔ اچھا ان کے باپ یعنی تمہارے دادا کیا کرتے تھے؟ کہا، یہی کام کرتے تھے، بیٹیوں کو بیچا کرتے تھے۔ کہا، اچھا مجھے اپنے باپ کی قبر پر لے چلو گے؟ اگر مجھے اپنی باپ کی قبر پر لے چلتے ہو، اس کے بعد جب وہاں سے واپس آتے ہو تو ان تمام لوگوں سے دگنے پیسوں میں
तुम्हारी बेटी को खरीद दूंगा। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कब्र पर तो ले जाना है, ठीक है चलिए। जो उनका कब्रिस्तान था उसमें ले गए। ले जाने के बाद का बाप की कब्र कहाँ है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको दिखाना चाहते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी जो थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्र कहाँ पे? कहा ये कब्र है। कब्र के पास गए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला, हाथ उठाए और अर्ज किया, मौला इन पर कब्र के अंदर के हालात को जाहिर कर दे। जो कब्र के अंदर जो हाल है इस मुर्दे का, इसके बाप का, इस पर जाहिर कर दे। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और कब्र के अंदर का जो हाल था उस पर जाहिर कर दिया। उसने देखा कि उसके बाप के पैरों में आग के जूते हैं, उसके बाप के हाथ आग की जंजीरों में बंधे हैं, उसके बाप की जबान को कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू नोच नोच कर खा रहे हैं, काट रहे हैं, और उस पर अजाब मुसल्लत है, दर्दनाक अजाब हो रहा है। जब ऐसी हालत हुई तो उसने कहा कि ये इनका हाल तो बहुत बुरा है, इन पर तो अजाब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुद इससे पूछ लो कि इस पर यह अजाब क्यों है। तो उस इंसान ने अपने बाप की तरफ देखा और कहा, बाबा मुझे यह बताओ कि तुम पर यह अजाब क्यों हो रहा है? उसने कहा, बेटा मेरा यही काम था जो तू कर रहा है। मेरा काम यह था कि मेरी 10 लड़कियां थी, यानी तेरी 10 बहनें थीं, और मैंने उन 10 लड़कियों को बाजार में ले जाके बेचा। उन 10 लड़कियों की जिंदगी खराब की, उन 10 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। मैंने अपनी लड़कियों को अपने ही हाथ से बेचा। उसका यह अजाब मिल रहा है कि ये कीड़े मेरी जबान को नोच नोच के खा रहे हैं, मेरे पैरों में आग के जूते हैं। अरे यार, ये आग, थोड़ी सी उंगली जल जाए तो इंसान चीख मार के तड़प जाता है। थोड़ी सी उंगली कटने पर, थोड़ी सी उंगली जलने पर इंसान तड़प जाता है, ऐसा लगता है रूह निकल गई, जान निकल गई। लेकिन ये तो पैरों में आग के जूते हैं, जंजीरों से हाथ बंधे हैं, आग की जंजीरों से, जबान को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। इसलिए कि मैंने इसी जबान से अपनी बेटियों की बोली लगाई थी, इसी जबान से अपनी बेटी को परेशान किया था, इसी जबान से मैंने अपनी बेटी को गालियां दी थी जब वो मना कर रही थी कि बाबा मुझे मत बेचो। मैंने जबरदस्ती बेचा था। उनकी आंखों में आंसू आए थे, वो रो रही थी, मुझसे फरियाद कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं माना। आज यही वजह है। बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में तुझसे हर गुनाह हो जाए, जिंदगी में तुझसे कोई गुनाह हो जाए, हो सकता है तेरी बख्शिश हो जाए, लेकिन बेटा कभी भी बेटियों का सौदा मत करना, अपनी बेटियों को मत बेचना। ये जो रिवाज आम है तेरे कबीले में, जो रिवाज आम है, उसको खत्म कर देना। अगर तुमने बेटियों का सौदा किया, बेटियों की आंखों में आंसू आए, तो तुम्हारी दुनिया भी खराब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी खराब हो जाएगी, और इसी तरीके से तुम्हें भी अजाब होगा। बेटा तुझसे कोई और गुनाह हो जाए, हो सकता है तेरी बख्शिश हो जाए। और बेटियों की बोली लगाना तो अलग बात है, बेटियों को बेचना तो अलग बात है। अगर बेटियों की आंख में तूने आंसू भी आने दिया तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, तेरा अंजाम बहुत गलत होगा। इसी तरीके से आग के जूते तुझे भी पहनाए जाएंगे, इसी तरीके से जंजीरें तुझे भी बांधी जाएंगी, और तेरी की जबान को भी और तेरे जिस्म को भी कीड़े नोच नोच कर खाएंगे। जब इतना उसने सुना था, इतना उसने सुना, तो फौरन कब्र से दूर हटा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों को पकड़ लिया। कहा, हुजूर मुझे माफ फरमाए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया था और मैं ये जुर्म कर रहा था, मुझे माफी दे दें और अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ कर दें। जब उसने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई।